السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ توحید باری تعالیٰ اور اس کی صفات، اس کے علوم، اس کے کلام، اس پر ہماری کئی لحاظ سے گفتگو ہو چکی۔ آج ایک خاص ٹاپک اس حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ ہر شے کو محیط ہے۔ علم کے بارے کیسا عقیدہ ہے یہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، جزئیات اور کلیات، موجودات، معدومات، کوئی شے موجود ہے یا عالم میں موجود نہیں، ہمارے لحاظ سے موجود نہیں، ممکنات اور محالات، کوئی بھی شے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ازل سے جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ ایک شے پہلے اس کے علم میں نہیں تھی پھر بعد میں اس کے علم میں آئی۔ اگر ایک شے پہلے علم میں نہ ہو اور پھر علم میں آئے تو یہ نقص ہوگا، کمی ہوگی۔ پہلے نہ تھی، یہ ہمارے لیے ہوتا ہے انسانوں کے لیے، ہمیں پہلے معلوم نہیں ہوتا، بعد میں کئی چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے مفہوم اور معنی کے لحاظ سے بالکل پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اس کا علم کمی اور بیشی سے بالکل پاک ہے، گھٹتا نہیں اور نہ ہی اس کی طرف کوئی نقص کی کمی کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہر غائب کو بھی جانتا ہے۔ یہ ظاہر اور غائب، یہ ہمارے لحاظ سے جو ظاہر اور غائب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کوئی شے بھی وہ غائب میں غائب شمار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سب کو جانتا ہے۔ وہ دور و نزدیک سب کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم بالکل کسی نزدیک چیز کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے دیکھنے کے اندر پھر بھی کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کے دیکھنے کے اندر اور جاننے کے اندر کوئی کمی والا معنی نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بے نیاز شان ہے، بڑی کمال شان ہے، بہت ہی ہماری عقلوں سے ماوراء اس کی شان ہے۔ وہ ہر شے کو اس طرح سے جانتا اور اس کے علم میں ہے جو ہماری عقلوں میں بھی نہیں آ سکتا۔ اب یہاں پر ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم غیب۔ وہ میں نے ابھی ایک لفظ بولا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیب ہے ہی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ غیب وہ ہوگا جو ہمارے لحاظ سے غیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے لحاظ سے ہمارے سامنے جو حاضر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو چھپی ہوئی دلوں کے اندر جو کھٹکھٹے جاری ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ تو ان کو بھی جانتے ہیں۔ سورہ التغابن کی آیہ مبارکہ نمبر 4 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، خود اللہ پاک فرماتا ہے یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو ہے اور جو زمینوں میں ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی، چھپے ہوئے وسوسوں کو، جو خطرہ اندر آتا ہے، ایک خیال آتا ہے، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الانعام کی آیہ مبارکہ نمبر 59 میں فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں سب غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، کوئی ان کو نہیں جانتا سوائے اس کے۔ خود بخود کوئی جان لے ایسا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے لحاظ سے ان کو جانتا ہے۔ کسی کے بتانے سے یا کسی کے ظاہر کرنے سے اس کے علم میں نہیں آتا، وہ خود جانتا ہے ان کو۔ بلکہ یہاں تک فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، جو بھی خشکی میں ہے اور جو بھی دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر ہے، فرمایا وہ سب جانتا ہے۔ اب خشکی کے اندر دیکھ لیں ذرات، کائنات کے درختوں کے پتے، اور باہر دریاؤں کے اندر دیکھیں، سمندروں کے اندر کتنی مخلوقات، ریت کے ذرات اور ان کی گہرائیوں میں اللہ پاک سب کو بالکل بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی مشقت کے سب کو جاننے والا ہے۔ اور فرمایا وما تسقط من ورقہ الا یعلمها، کوئی ایک پتا بھی کائنات کے کسی کونے میں درخت سے گرتا ہے تو فرمایا میں اس پتے کو بھی جانتا ہوں۔ آپ صرف ہمارے پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے درختوں کا حساب لگائیں، جس وقت بھی، کسی بھی وقت، کسی لمحہ کہیں بھی ہوا چلے اور ایک پتا بھی گر جائے، جب آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، تو کتنے کتنے پتے گرتے ہیں درختوں سے۔ خزاں کے موسم میں کتنے پتے گر رہے ہوتے ہیں، ہوا کے اندر کتنی کلا بازیاں کھا کر پتے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ یہ پتا ہو یا ہوا میں اڑنے والی ریت کے ذرات ہوں، کوئی ایک ذرہ بھی میرے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر شے کو وہ جانتا ہے، ہر پتے کو جانتا ہے، ہر ذرے کو جانتا ہے وہ۔ اور فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں کے اندر کہیں بھی کوئی دانہ ہوتا ہے، فرمایا وہ بھی میں جانتا ہوں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں کاشتکاری ہو رہی ہو، کوئی بندہ دانہ ڈالتا ہے زمین میں کاشتکاری کے لیے، اللہ پاک فرماتا ہے کون سا دانہ کس جگہ پر کس بندے نے ڈالا، کب ڈالا، سب میرے علم میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا کوئی تر اور کوئی خشک ایسی چیز نہیں ہے
جو کتاب مبین کے اندر نہ ہو۔ تو اللہ پاک کی شان سبحان اللہ، اس کا علم کمال علم ہے، اس کا ہماری عقلوں سے ماوراء اس کا علم ہے۔ وہ ہر شے کو اپنی ذات کے لحاظ سے ذاتی طور پر وہ جاننے والا ہے۔ اس کے علم کے اندر کسی بھی لحاظ سے کوئی شریک نہیں، اس کے علم جیسا علم کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ وہ جس کو جتنا عطا فرماتا ہے وہ آگے اس کی شان ہے۔ وہ انبیاء کو عطا فرمائے، وہ رسولوں کو عطا فرمائے، وہ ہمارے پیارے محبوب خاتم النبیین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ اس کی شان ہے، وہ جتنا چاہے عطا فرما دے۔ وہ ایک علیحدہ موضوع میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی کے ساتھ کسی بھی طرح کی کسی نبی، کسی رسول، کسی بھی کائنات کے فرد کی مثال ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس شان کے ساتھ ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے سے بالکل واقف ہے، باخبر ہے، جاننے والا ہے، اور اس کے علم ازلی کے اندر ہے۔ اس کا علم گھٹنے سے پاک ہے، بڑھنے سے پاک ہے۔ وہ ایسی شان والا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہر شے کو جاننے والا ہے۔ جو ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، قیامت تک، حشر تک، دوزخ اور جنت میں جانے تک، جنت کے بعد کے حالات، جہنم میں جانے کے بعد کے حالات، وہ بالکل سب کو بغیر کسی کم و بیشی کے جاننے والا ہے۔ اور جیسا وہ جانتا ہے، اس علم کی شان یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی ہرگز نہیں ہوتا، جیسے اس کے علم میں ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ یہ جو دنیا کے لوگ کمی کے معنی کی نسبت اللہ پاک کی طرف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بالکل اس سے پاک، مبرہ اور منزہ ہوں، اور لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، یہ قدر ہی نہ کر سکے اللہ وحدہ لا شریک، اس کا علم کیسا ہے اور اس کی شانیں اور اس کی عظمتیں کیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق واضح ہمارا یہ ایمان رہنا چاہیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بندہ کائنات کا اس کے جوڑ کا نہیں ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔